فیڈل کاسترو نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ وہ لڑتے لڑتے مارا گیا۔ اس کی M2 رائفل کی نالی ایک گولے سے بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اس کے پستول میں گولیاں نہیں تھیں، اسی لیے بے بسی میں اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کی ٹانگوں میں اتنے زخم تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ظالم حکمرانوں اور فوجی افسروں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرفتاری کے بعد قریبی گاؤں کے ایک سنسان اسکول کی عمارت میں لے جایا گیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کی فیکٹس 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور وہاں رات بھر رکھا گیا۔ 2 دن کے بعد اس کو اسکول کی عمارت سے باہر لایا گیا۔ یہ 9 اکتوبر 1967 کا دن تھا جب اس کو بولیویا فوج کے ایک دستے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے فوجیوں سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے مارنے آئے ہو، مارو مجھے بزدلوں، تم ایک انسان کو ہی تو مار رہے ہو، لیکن قومی آزادیوں کی اس تحریک کو کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے۔ یہ الفاظ ہیں عظیم انقلابی مصنف، کوالیفائڈ ڈاکٹر اور گوریلا لیڈر چی گویرا کے، جو اس نے مرنے سے پہلے اپنے قاتلوں سے کہے۔ 1:10 پر بولیویائی فوج کے ایک سارجنٹ ماریو تیران نے اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور اس کو ٹانگوں میں بے شمار گولیاں ماریں تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ وہ مرتے دم تک اپنے قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ اسی حالت میں اس نے جان دے دی۔ موت کے وقت اس کی عمر صرف 39 سال تھی، لیکن وہ عزت کی زندگی جیا اور عزت کی موت مرا۔ اس کی زندگی اور موت دونوں میں ہمت اور بہادری کا سبق ہے۔ اس کے دل میں محروم طبقے کے لیے انصاف کی پیاس تھی، جس کے لیے وہ آخری دم تک مزاحمت کرتا رہا۔ چی گویرا 14 جون 1928 کو روزاریو، ارجنٹائن میں پیدا ہوا تھا۔ ایک مڈل کلاس خاندان کے 5 بچوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے والدین، خاص طور پر اس کی والدہ، ایک سیاسی کارکن تھی۔ وہ بچپن سے ہی دمے کا مریض تھا، اس لیے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی۔ اس کی دلچسپی کا ذریعہ وہ لائبریری تھی جو اس کے گھر میں تھی، جس سے اس نے بھرپور استفادہ کیا۔ کم عمری میں ہی اس کے اندر سیاسی نظریہ پروان چڑھنا شروع ہوا اور ارجنٹائن کے آمر جوان پیرون کے مخالفین میں شامل ہو گیا۔ اس کا اصل نام ارنسٹو گویرا تھا، لیکن وہ مشہور چی گویرا کے نام سے ہوا۔ وہ فٹ بال کا بہترین کھلاڑی تھا اور شطرنج کا شوقین تھا۔ بنیادی طور پر چی گویرا میڈیکل کا طالب علم تھا۔ تعلیم کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا اور وہ طالب علمی کے دوران ہی 1950، 1951 اور تیسری مرتبہ 1953 میں اپنی موٹر سائیکل پہ سیاحت کے لیے نکل پڑا۔ اس نے کوئی 20,000 کلومیٹر کا لگ بھگ سفر طے کیا۔ اس دوران اس نے چلی، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، برازیل، بولیویا اور کیوبا کا سفر کیا۔ اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر اس کی کتاب میں بھی ہے، جو اس کی یادداشت پر چھپی ہے۔ اس سفر پر ایک فلم بھی بنی جو کہ موٹر سائیکل جرنی کے نام سے ہے۔ اس سفر کے دوران جہاں اس کی معلومات میں بے تحاشا اضافہ ہوا، وہیں اس نے جب گاؤں اور قصبوں میں غریب اور پسے ہوئے طبقے کی حالت زار کا مشاہدہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جنوبی امریکہ میں تمام حکومتیں دراصل امریکہ بہادر کی کٹ پتلی ہیں اور ان کی آڑ میں سرمایہ داری نظام جڑ پکڑ رہا ہے، اور اس کے دل میں مسلح جدوجہد اور انقلاب کے خیالات زور پکڑنے لگے۔ اس نے ایک سیاسی نظریہ تیار کیا جس کی جڑیں اشتراکیت، سرمایہ داری مخالف اور سامراج مخالف تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ مسلح انقلاب ہی جابرانہ حکومتوں کو ختم کرنے کا حل ہے۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں لوگوں کے ساتھ رہوں گا، میں رکاوٹوں اور خندقوں تک لے جاؤں گا، کسی کے قبضے میں چیختا ہوا اپنے ہتھیاروں کو خون سے رنگ دوں گا اور غصے سے پاگل ہو کر کاٹ ڈالوں گا کسی بھی شکست خوردہ دشمن کا گلا جس سے میرا سامنا ہو۔ 1953 میں واپس آ کر چی نے تعلیم مکمل کی اور ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے جلد ہی سفر واپس شروع کیا اور گوئٹے مالا پہنچ گیا، جہاں وہ جیکولو اربینز کا تختہ الٹنے کی ناکام مسلح مزاحمت میں شامل ہوا۔ یہ کوشش تو ناکام ہوئی، لیکن اس تجربے نے مارکسزم کے ساتھ اس کی وابستگی کو اور مضبوط کیا اور ساتھ ہی امریکہ سے نفرت کو بھی۔ چی گویرا فرار ہو کر میکسیکو چلا گیا، جہاں اس نے شادی کی۔ 1955 میں اس کی ملاقات باغی رہنماؤں فیڈل کاسترو اور راؤل کاسترو سے ہوئی،
جو کہ کیوبا میں امریکی کٹ پتلی عامر بٹیسٹا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ چی گویرا اور فیڈل کاسترو ایک دوسرے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے مشترکہ جدوجہد کا فیصلہ کر لیا۔ اس ملاقات نے فیڈل اور چی گویرا کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا۔ اگر یہ ملاقات نہ ہوتی تو شاید آج دنیا نہ فیڈل کو جانتی اور نہ ہی چی گویرا کو، کیونکہ بقول کاسٹینڈا کے چی گویرا کے بغیر فیڈل کاسترو کبھی کمیونسٹ نہ بن سکتے تھے، اور کاسترو کے بغیر چی گویرا کبھی بھی مارکسی نظریہ دان ایک آئیڈیلسٹ دانشور سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ فیڈل کاسترو نے 26 جولائی کو بٹیسٹا تحریک شروع کی تو چی نے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ فیڈل نے 2 دسمبر 1956 کو کیوبا کے صوبے اورینٹ میں 81 افراد کی ایک مختصر فوج کو اتارا، تو بٹیسٹا کی فوج کو پتہ چل گیا اور انہوں نے حملہ کر کے ان افراد کا تقریباً صفایا کر دیا۔ چند لوگ ہی زندہ بچ سکے، جن میں زخمی چی گویرا اور کاسترو برادران شامل تھے۔ یہ سب کسی طرح پھر اکٹھا ہوئے، جہاں انہوں نے آہستہ آہستہ پھر سے اپنے لوگوں کو منظم کیا اور باغی ان کے گرد جمع ہوتے گئے۔ بٹیسٹا کی فوج پر حملہ کر کے ہتھیار چھینے اور ایک گوریلا فوج تیار کی۔ 1 جنوری 1959 کو فیڈل کاسترو کی قیادت میں گوریلا افواج نے کیوبا کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انقلاب کے بعد چی گویرا کو جیل کا انچارج بنا دیا گیا، جہاں اس نے انقلاب کے دشمنوں اور جاسوسوں کو پھانسی دینے کی نگرانی کی۔ اس کے بعد اسے نیشنل بینک کا صدر بنایا گیا۔ اس عہدے پر اس نے 1959 سے 1961 تک ذمہ داریاں ادا کی۔ اس کے بعد چی گویرا کو وزیر صنعت بنایا گیا۔ اس ذمہ داری کے دوران دنیا بھر میں چی گویرا نے کیوبا کے سفیر کی حیثیت سے سفر کیا۔ چی گویرا نے اس عہدے پر زمینوں کی دوبارہ تقسیم کی منصوبہ بندی کی اور صنعت اور معیشت کے منصوبہ بندی کی۔ اس دوران چی گویرا نے کیوبا کی خاتون سے دوسری شادی کی۔ چی گویرا کے دل میں کیوبا کے بعد دیگر غریب اور ترقی پذیر ممالک میں انقلاب لانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ 1965 میں کاسترو نے اعلان کیا کہ چی گویرا نے کیوبا کو چھوڑ دیا ہے۔ کاسترو کو لکھے گئے خط میں چی گویرا لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا ہے جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا، سو میں تم سے اور تمہارے عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن اب مجھے کیوبا کے ساتھ نہیں باندھتا۔ جو بندھن ہیں وہ ایک اور نوعیت کے ہیں، ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چی نے لکھا، تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ ایسے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چی گویرا نے کچھ عرصہ افریقہ خاص کر کانگو میں گزارے۔ اس دوران انہوں نے انقلابیوں کو منظم کرنے اور ان کو تربیت دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ وہ 1966 میں خفیہ طور پر کچھ عرصے کے لیے کیوبا آئے، لیکن چی گویرا کی بے چین طبیعت میں آرام اور سکون نہیں تھا، سو اس نے اس مرتبہ بولیویا کا رخ کیا، جہاں اس نے رینی برینٹوس کی حکومت کے خلاف باغیوں کی قیادت سنبھال لی، جو کہ امریکہ نواز حکومت کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ وہ 1966 کے آخر میں بولیویا پہنچا، ایک پہاڑی علاقے سے تقریباً 50 ساتھیوں کے ہمراہ تحریک شروع کی۔ شروع میں اسے کافی کامیابیاں ملیں اور کئی جھڑپوں میں بولیوین آرمی کو شدید نقصان پہنچایا، لیکن بولیویا میں ایک چیز اس کی توقعات کے خلاف تھی، وہ یہ کہ یہاں بولیویائی افواج کے علاوہ امریکی کمانڈوز اور CIA بھی اس کا مقابلہ کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہاں کی عوام کی سپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی اور لوگوں کی اکثریت امریکی CIA کی مخبر تھی۔ 7 اکتوبر 1968 کو ایک مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چی گویرا اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اس پر بولیویائی افواج اور امریکی CIA جو کہ کانگو سے چی گویرا کے پیچھے پڑی تھی حرکت میں آ گئے، اور انہوں نے چی اور اس کے ساتھیوں کو پہاڑی پر گھیر لیا۔ 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ چی اور اس کے ساتھیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ تعداد میں بہت کم تھے، جلد ہی مارے گئے۔ چی زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ اگلے دن شام تک اس پر کئی مرتبہ کوشش کی گئی، لیکن بقول ایک فوجی کے
زخمی ہونے کے باوجود وہ بالکل مطمئن بیٹا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا رعب اور چمک تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آفیسرز آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے، مگر وہ کسی کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے سگار ضرور طلب کیا، جو میں نے اس کو فراہم کر دیا۔ اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ 2 دن تک جب چی سے کچھ نہ اگلوا سکے تو صدر کو رپورٹ دی گئی، جس نے فوری طور پر اس کے موت کا حکم دیا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر چی فرار ہو گیا تو پھر اس کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی روز اس کو ایک ظالم فوجی کے حوالے کیا گیا، جو کہ جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا اور سب کا ذمہ دار چی کو سمجھتا تھا۔ جب وہ سامنے پہنچا تو چی نے اس کو اکسایا۔ وہ ایک آسان موت چاہتا تھا، مگر ظالم فوجی نے اس کو پاؤں پر گولیاں مارنی شروع کر دیں اور 9 لگاتار گولیاں ماری۔ چی کو ایک دردناک موت سے دوچار کیا گیا۔ اپنی موت سے 2 برس قبل الجزائر میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چی نے کہا تھا، موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں۔ دنیا میں کسی بھی گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ چی گویرا ایک مختصر زندگی جیا لیکن کمال جیا۔ اس زندگی میں اس نے کیا نہیں کیا؟ رگبی کا کھلاڑی، فٹ بال اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر سائیکل رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، باپ، شوہر، ادیب اور انقلابی۔ اس نے اپنے قاتل سے کہا تھا، تم ایک انسان کو ہی مار سکتے ہو، نظریہ نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ زندگی میں چی گویرا کو 3-4 ملکوں میں لوگ جانتے ہوں گے، لیکن موت کے بعد وہ دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے محکوم اور مظلوم طبقے اور انقلابیوں کے لیے جدوجہد کی علامت بن گیا۔ 1968 میں طلبہ کی عالمی تحریک کے دوران چی کی وہ تصویر جو فوٹوگرافر البرٹو کورڈا نے 1960 میں کھینچی تھی، لاکھوں ٹی شرٹس اور پوسٹرز پر چھپ گئی، اور پھر وہاں سے ہوتی ہوئی پرچم، کافی کے مگ، بیس بال کیپ اور کاروں پر پرنٹ ہو کر ملٹی ملین ڈالر صنعت میں تبدیل ہو گئی۔ چی کی زندگی اور جدوجہد پر لاتعداد فلمیں بن چکی ہیں۔ چی پر 20 کتابیں، نظمیں اور نغمے لکھے اور گائے گئے ہیں۔ وینزویلا کے صدر ہوگو شاویز جلسوں میں اس کی تصویر والی شرٹ پہن کر تقریر کرتا تھا۔ خود بولیویا جہاں اس کو مارا گیا، وہاں حالات ایسے بدلے کہ ملک کے صدر ایوو مورالیس نے صدارتی محل میں چی کی تصویر لگا دی۔ ویلے گراندے کا قصبہ جہاں چی گویرا کو گھیر کر مارا گیا، وہاں کی مقامی آبادی نے گرجے میں عیسیٰ، کنواری مریم اور چی گویرا کی تصویریں ایک ساتھ لگا رکھی ہیں۔ 1997 میں چی گویرا کی لاش کی باقیات بولیویائی قصبے ویلے گراندے سے دریافت ہوئیں۔ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ چی اور اس کے دیگر 6 ساتھیوں کی باقیات کو کیوبا لایا گیا اور سانتا کلارا میں ایک یادگار تعمیر کر کے پورے قومی اعزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ سانتا کلارا وہ جگہ ہے جہاں 1959 میں چی گویرا کی قیادت میں کیوبا کی انقلاب کی آخری فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی۔